السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی بہت ہی پیاری سی حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں سے جو گزر کے جو انسان مسلمان ہوا تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی کہ اگر آپ برائیاں کرتے ہو، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سارے کے سارے کام غلط کرتے ہو، آپ میں کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو بہت ہی یعنی کہ بہت ہی بری عادتیں ہوتی ہیں، بری بلائیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کچھ اچھے نیک بھی کام کرتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا غلط۔ کچھ لوگ جس طرح رشوت لیتے ہیں لیکن وہ ساتھ ہی لوگوں میں اپنے پیسوں کو بانٹتے ہیں، ان میں کھانا کھلاتے ہیں، ان کو یعنی تقسیم بھی زیادہ وہ کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی تھوڑی سی ہے یہ حدیث ہے، یعنی کہ جب آپ انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے، جب اس کے دل میں سے جہالت اور اس کی سوچیں جب پاک ہو جاتی ہیں تو وہ تو پھر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی چیز غلط کرتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کی جو اس کے کیے ہوئے نیک کام ہوتے ہیں تو جب وہ بالکل چھوڑ دیتا ہے تو وہ آگے اس کی وہاں سے کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے بہت ہی پیاری سی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بہت سوچنے سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے والی حدیث ہے۔ اس میں بہت زیادہ آپ ڈیپ جا سکتے ہیں، آپ کی مینٹل جو ہے نا وہ کیپیسٹی کتنی ہے اس حدیث، اس کے مطابق آپ اس کی آبزرویشن کر سکتے ہیں، اس کی نالج کو گین کر سکتے ہیں۔ تو میری اپنی سوچ جو ہوتی ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں اس حدیث کے ساتھ آپ کو اپنے اس کے بارے میں جو میں ایکسپلینیشن ہوتی ہے جس کو میرے مائنڈ نے ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ مزید اس پہ غور و فکر کر کے مزید اپنے مطابق اس کو نکال سکتے ہیں۔ تو اس پیاری سی حدیث میں انہوں نے پوچھا، یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان نیک کاموں کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے، یعنی کہ یا رسول اللہ ان نیک کاموں کے بارے میں کہ یعنی کہ وہ پوچھیں گے جو میں نے نیک کام کیے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، جنہیں میں جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی غلام آزاد کرنے اور صدقہ دینے کے سلسلے میں کیا کرتا تھا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جنہیں میں یعنی کہ جب وہ مسلمان نہیں تھے، جاہل تھے، obviously جب وہ ان کو عقل و شعور ان کے پاس اتنا نہیں تھا، ان کو اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا تو مسلمان نہیں ہوئے تھے یا جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں وہ ظاہر سی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صلہ رحمی بھی کرتا تھا، یعنی کہ میں لوگوں کا خیال بھی کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، ان کے آپس میں صلح کرواتا تھا، بہت سارے معاملات میں نرمی برتتا تھا اور غلاموں کو بھی آزاد کرتا تھا۔ یعنی میں دیکھتا تھا جب کوئی غلام ہوتا تھا تو میں اکثر اس کے پیسے دے کے یا کسی بھی طریقے سے اسے آزاد کرواتا تھا اور اسے آزاد کر دیتا تھا، تو صدقہ بھی دیتا تھا۔ تو اس صدقہ یہ سب جو میں کام اچھے تھے جو اس وقت کرتا ہوتا تھا، کیا ان اعمال کا بھی مجھے ثواب ملے گا، یعنی کیا میں نے وہ جو اس وقت اعمال کیے تھے کیا اس کا بھی مجھے ثواب ملے گا، یعنی وہ بھی میری نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی یا وہ میرے لکھے جائیں گے۔ اس پہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی نیکیاں تم پہلے کر چکے، یعنی کہ اس وقت جاہلیت کے زمانے میں بھی جتنی نیکیاں تم نے پہلے، یعنی جو اچھے کام پازیٹیو تھاٹس اور وہی بات آ جاتی ہے پازیٹیو، کیونکہ اعمالوں کا دارمدار نیتوں پہ ہوتا ہے اور پازیٹیو تھاٹس ہوتے ہیں، آپ پازیٹیو نیتیں آتی ہیں کیونکہ آپ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اس وقت بھی وہ جو جتنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو اس سب کے ساتھ اسلام لائے ہو، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ نیکیاں آپ کے پیچھے رہے گی، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ کے ساتھ ہی لیکن آپ اس دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے اور باقاعدہ کاؤنٹ ہوں گے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے سوچنے اس پہ غور و فکر اگر کیا جائے تو اس کے بہت ہی گہرا مفہوم ہے، یعنی کہ اگر آپ لوگ نیتوں پہ انسان کی سارا کچھ ہے، اگر آپ کی نیت اچھی ہے آپ کے نیتوں پہ آپ کو صلہ ملنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ نے اچھا سوچا ہے تو آپ کو اچھا صلہ ملے گا۔ اب دیکھیں کہ وہ جاہلیت کے زمانے یعنی کہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس زمانے کے بارے میں وہ سوال کریں کہ میں اس وقت بھی یہ کام کرتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں تھا، برے کام بھی تھے مجھ سے، کافر تھا میں، اسلام میں نہیں آیا تھا،
اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں نہیں آیا تھا، تو وہ آبویسلی اس ٹائم کا تھا، لیکن یہ کام میں وہ کرتا تھا۔ تو وہ اس بارے میں کویسچن کر رہے ہیں کہ کیا وہ جتنی جو میں کیا تھا اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ تو اس پہ وہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان کا یہ مستند حدیث ہے، تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ جتنی نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو سب کے ساتھ اسلام لائے ہو، یعنی کہ ان سب کو ساتھ لے کے تم اس اسلام میں داخل ہوئے ہو، تو وہ لازمی سے تمہارے اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور قیامت والے دن وہ نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ ہوں گی۔ تو یہ کتنی پیاری سی حدیث ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں میں کس طرح اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ پازیٹیو سوچیں گے انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا، یعنی کہ آپ خود سوچیں، ہم واحد ایسے امتی ہیں، اس پیغمبر کے امتی ہیں جو ہم صرف اچھا سوچتے ہیں تو ہماری نیکی لکھ دی جاتی ہے، یعنی کہ کاؤنٹ کر دی جاتی ہے، اور گناہ جب تک ہم کرتے نہیں ہیں وہ لکھا نہیں جاتا۔ آپ خود سوچیں یہ کتنی بڑی ہمیں ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے اور جو پیارے رسول تھے اللہ کے، جو اللہ تعالیٰ جن سے بے انتہا پیار محبت کرتے تھے، تو وہ ان رسول کو ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی چھوڑ دی، یعنی کہ ہم صرف، یعنی کہ آپ برا سوچیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہے، لکھا نہیں جائے گا جب تک آپ وہ کر نہیں لیتے، لیکن جب بھی آپ اچھا سوچیں گے، آپ کی نیت اچھی ہوگی، تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا، وہ لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر بے شک وہ کام آپ نہ کر سکیں، آپ کو زندگی اتنی مہلت نہ دے، لیکن وہ آپ کا لکھ دیا گیا ہے، اس کا صلہ آپ کو ضرور ملنا ہے۔ اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کا صلہ آپ کو آخر میں وہ لکھ دیا گیا، وہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ اتنی پیاری سی حدیث ہے، اس میں ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، یہ جو حدیث شریف ہے، یہ اس کو بھی ہم سن کے اس پہ غور و فکر کر کے اپنے معاملات زندگی میں بہت ساری اپنی مینٹل چینجنگ کر سکتے ہیں، اپنی دماغی چینجنگ کر سکتے ہیں، اپنے دماغ کو درست سمت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں نیکیاں کرنے کی اتنی استطاعت نہیں ہے، نہیں تو ہم سوچ تو اچھا سکتے ہیں نا، اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ تو اچھی سوچ، پازیٹیو سوچ جو ہم پیدا کریں گے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنی سوچ کو کیسے رکھنا۔ تو یہ ایک بہت ہی پیاری سی حدیث ہے، اور یہ اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری تھی کہ میں نے جب اسے پڑھا تو میں نے اس پہ بہت غور کیا، سوچا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا، یعنی کہ ان کے کتنے زیادہ ہمارے پہ کرم ہے، اپنی امت پہ کتنے احسان ہیں، ہمیں انہوں نے کیسے کیسے راستے بتائے، کس بہانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ میں تو حیران ہوں، اتنے بہانوں سے یا اللہ ہمیں ایک بہانہ ہی دے دے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے قیامت والے دن، اور اللہ کی نظر مل جائے، اللہ کی نظر میں ہوں گے، اللہ کی یاد میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اس لیے اللہ کو آج سے یاد کرنا شروع کر دیں، اللہ بھی آپ کو یاد رکھے گا۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے، پھر جب کوئی کسی کو یاد رکھتا ہے تو پھر اس کے یاد اچھے اور برے کام میں اس کی مدد ضرور کرتا ہے، برے سے روک۔ اگر اچھا بندہ ہوگا، اللہ ہے وہ، اس کائنات کا مالک ہے، آبویسلی وہ پازیٹیو تھاٹس آتے ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم برائی کے راستے میں، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کو لازمی سے یاد